فلسفہ پیش کیا، ان کو وحشی سے انسان بنایا اور ان کو ایمان کی دولت سے منور کیا، تو آپ کا فلسفہ کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا کہ جس وجہ سے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو آپ نے انسانیت سکھا دی اور آپ نے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا کر دی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ برائی کیسے پھیلتی ہے، برائی پھیلنے کی وجہ کیا ہے، اور برا کب بنتا ہے؟ برا اس وقت بنتا ہے جب وہ کوئی برائی کر لیتا ہے، جب کوئی فعل کر لیتا ہے۔ جب تک کوئی شخص نے سوچتا رہے، برائی کے بارے میں سوچتا رہے لیکن فعل انجام نہ دے تو وہ برا نہیں بنتا۔ برا کب بنتا ہے؟ جب کوئی برا فعل انجام دیتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ برائی کیسے پھیلتی ہے، اب برائی پھیلنے کی وجہ کیا ہے اور یہ برے کیسے بن گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی جبلت میں، ہر انسان کی سرشت میں ایک جذبہ کار فرما ہے، اور وہ جذبہ ہے لے لینے کا جذبہ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت ملے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے مکانات ملیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لے لوں۔ اب یہ لے لینے کا جذبہ جب بے مہار ہو جاتا ہے تو برائیاں جنم دینے لگتی ہیں۔ اپنا حق سمجھ کے لیتا ہے تو اپنے حق سے لیتا ہے، اور شیطان کا ساتھی بن کے دوسروں کے حق پر غاصب بن جاتا ہے، رزق حلال کو چھوڑ کے رشوت لینا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ اپنے حق سے نہیں لیتا تو حق غصب کر لیتا ہے، اور یہ لینے کا جذبہ جب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنے ساتھی کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا میں قتل ہوتے ہیں یہ صرف 3 وجوہات سے ہیں کہ زر، زمین، یہ وجوہات ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے دشمن بن جاتا ہے اور اس کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ایک عارضی دنیا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اس کے بعد ایک ابدی زندگی آنی ہے۔ اگر تم یہاں یتیم کی خبرگیری کرو گے، یہاں پیاسے کو پیانی پلاؤ گے، تو وہاں آب کوثر سے تمہیں سیراب کیا جائے گا، وہاں تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو آپ نے یہ فلسفہ دیا کہ برائی کی وجہ کیا ہے، انسان برا کیوں بنتا ہے، کہ وہ لے لینے کا جذبہ جب بے مہار ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اب چھوٹی سی میں آپ کو مثال پیش کروں کہ آپ کا ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ بازار گیا ہوگا اور وہاں اس کو غبارہ نظر آتا ہے کہ غبارے والا غبارے بیچ رہا ہے، تو آپ نے بیٹے کو غبارہ لے دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ گھر میں اس کی ایک بہن چھوٹی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس کو گھر لے کے آئے اور اس نے غبارے سے کھیلنا شروع کر دیا، تو اب چھوٹی بہن نے بھی رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی غبارہ چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کی بھی سرشت میں ہے کہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے غبارہ ملے۔ اب آپ بچے کو پیار سے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی بہن کو بھی غبارہ دے دو، وہ نہیں دے گا، وہ غبارہ نہیں دے گا۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ غبارہ اپنی بہن کو دے دے، وہ غبارہ نہیں دے رہا، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ میں بازار میں جا کر 7 رنگوں والا اڑنے والا غبارہ تمہیں لے کے دیتا ہوں، یہ اپنی بہن کو دے دے، تو فوراً تیار ہو جائے گا۔ کیوں تیار ہو جائے گا؟ کہ انفیریئر چیز کو چھوڑ کر، انفیریئر کو چھوڑ کر
اس کو بہتر چیز مل رہی ہے، اس کو بہتر چیز مل رہی ہے تو وہ دوبارہ بہن کو دے دے گا۔ تو اسی لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے اور اس کے بعد ایک ابدی دنیا آنے والی ہے۔ اگر تم اسی دنیا کو سمجھو گے اور آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں وہاں اعلیٰ مقام نہیں ملیں گے۔ ضرور پڑھے محمد والے اب برائیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ لے لینے کے جذبہ سے۔ جب دینے والے کم ہوتے ہیں اور لینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، کیونکہ سب کی خواہش ہے، لینے کی خواہش ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کا جو پیغام، وہ فلسفہ جو انہوں نے عرب کے ان جاہلوں کو سکھایا اور ان کو انسان بنایا، ان کو ایمان کی دولت سے روشناس کروایا، علم کی دولت سے ان کو مالا مال کیا، تو آپ نے کہا کہ یہ برائی ختم کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا کہ برائی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دو، لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دو۔ جب لینے کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور دینے کا جذبہ آ جائے گا تو پھر لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے اچھا نہیں ہے، تم دینے والے بن جاؤ گے، اور جب زیادہ دینے والے ہو جائیں گے اور لینے والے کم رہ جائیں گے تو پھر لینے کا جذبہ کم ہو جائے گا۔ تو محمد مصطفیٰ نے جو فلسفہ دیا کہ برائی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان میں لے لینے کا جذبہ کار فرما ہے، اور جب یہ جذبہ بے بہار ہو جاتا ہے تو پھر برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، تو لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلو۔ دوسرا فلسفہ محمد مصطفیٰ کا کہ برائی سے تو نفرت کرنی ہے، برائی سے نفرت کرنی ہے، لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے۔ اب اگر برائی ختم کرنی ہے تو برائی ختم کرنے کے لیے برائی سے تو نفرت کرو، لیکن برے کو سینے سے لگاؤ۔ تو بڑا مشکل ہے برے کو سینے سے لگانا، لیکن محمد والے محمد نے مثالیں پیش کی ہیں، اپنی عملی نمونے کردار سے ثابت کیا ہے کہ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے کیسے بدلنا ہے، اور اس کے بعد کہ برائی سے تو نفرت کرنی ہے لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ایک عورت روز آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، جب پہلے دن بھی کوڑا پھینکا، دوسرے دن بھی کوڑا پھینکا، تو پھر کیا حضرت محمد مصطفیٰ کو راستہ نہیں بدل لینا چاہیے تھا کہ یہ روز کوڑا پھینک رہی ہے؟ لیکن آپ نے راستہ نہیں بدلا۔ راستہ کیوں نہیں بدلا؟ کہ میرے بعد اب کسی عادی نے نہیں آنا، تو میں برائی سے تو نفرت کروں لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے۔ جب وہ روز کوڑا پھینک رہی ہے، محمد مصطفیٰ پر روز کوڑا پھینک رہی ہے، تو روز آپ وہیں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ جب کوڑا نہیں پھینکا تو آپ رک گئے اور اس کے بارے میں پوچھا، جو روز کوڑا پھینک رہی ہے، اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ اب جب سنا کہ وہ بیمار ہے تو آپ نے جب کوئی بات کیا، اس نے کہا کون آیا ہے؟ کہا میں عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہوں، عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہوں۔ اور اٹھ کے بیٹھ گئی کہ اچھا آپ مجھ سے بدلہ اس وقت لینے آئے ہیں جب میں بیمار ہوں، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں سے بدلہ لینے نہیں، یہ پتہ کرنے آیا ہوں کہ تمہیں دوا کی ضرورت ہو تو دوا میں انتظام کرو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں وہ چیز مہیا کروں۔ اب کہتی ہے کہ اے محمد، آپ کی
کے سینے میں کیسا دل ہے کہ میں آپ پر روز کوڑا پھینک رہی ہوں، لیکن آپ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ برائی کو نفرت کرنی ہے، لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے۔ اب دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص شام سے مدینے آیا، شام سے مدینے آیا، اور مدینے میں جب آیا تو اس کو امام حسن کو پتہ چلا کہ یہ امام حسن ہیں۔ دشمنی رکھتا تھا، جیسے ہی امام حسن کو دیکھا تو مغلظات بکنا شروع کر دیے۔ جب وہ مغلظات بکتا رہا، آپ مسکرا کر سنتے رہے، سر جھکا کر سنتے رہے۔ جب اس کی مغلظات ختم ہو گئی تو کہا مسافر معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے، تیرے کھانے کا انتظام کروں، تیری سواری کا انتظام کروں، تیری رہائش کا انتظام کروں۔ تو مولا کائنات کا بیٹا حسن جو وہ مغلظات تک رہا تھا، تو آپ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ محمد بلند تر صلوات۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی میں آپ کو مثال دوں، یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے، اس نے 3 دفعہ امام کی بیعت کی ہے، اور امام نے کہا کہ دیکھو بے وفائی نہ کرنا۔ اور جب وہ ایک دفعہ امام کے پاس آیا اور وہ چلا گیا تو امام نے کہا یہ وہ ہے جو مجھے مسجد میں تلوار سے شہید کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ مولا اس کو پکڑ لیں، تو آپ نے کہا کہ ابھی برائی سے سرزد نہیں ہوئی۔ یہ ہے تعلیم محمد و آل محمد کہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کے مشن کو اگر کامیابی ملی ہے، اور اس وقت کائنات میں اگر اسلام کا بول بالا ہے تو وہ قربانی محمد مصطفیٰ اور آل محمد ہے کہ جس کی وجہ سے آج کائنات میں اسلام کا بول بالا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ مولا جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے۔ آج ہی میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا کہ خدمت میں وہ پیش کر دوں۔ مولا جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو ایک شخص تھا جس نے اپنے گلے میں کتاب لٹکائی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سوالوں کے جواب کیسے مجھے دیے جاتے ہیں۔ اور اس تکبر سے کہا کہ صحابہ آگے بڑھے، تو آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اس کا جتنا ظرف ہے اس نے اتنی بات کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ تو درود پڑھے محمد والے محمد۔ کہتا ہے میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دے سکے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی ایک حیثیت ہے اور آپ محمد مصطفیٰ کے نائب ہیں۔ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا کتنا فاصلہ؟ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا کی مسافت، مشرق اور مغرب کا فاصلہ، ہوا کی مسافت۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ ہوا کی کتنی مسافت ہے، ہوا کی کتنی مسافت ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا فلک کی حرکت جو ہے یہ پوچھا فلک کی لمبائی کہاں کتنی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ سورج کا ایک دوران کا سفر، ایک دن کے سفر
فرمائی ہے تو کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور موت کا وقت آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ دنیا کی کتنی عمر ہے، دنیا کی عمر کتنی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے 7,000 سال، 7,000 سال، اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس نے دریافت کیا مکہ سے مکہ کہاں ہے؟ اس نے دریافت کیا مکہ سے مکہ کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا مکان بیت مکہ ہے، مکان بیت مکہ ہے، اور اس کے ارد گرد جو حرم ہے وہ مکہ ہے۔ اس نے دریافت کیا اس کا نام مکہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ کیونکہ خدا بند عالم نے اس کے نیچے سے زمین بچھانا شروع کی۔ اس نے کہا نام مکہ کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کیونکہ وہاں جبار اور گناہگار لوگ رو پڑتے ہیں، اس لیے اس کا نام مکہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس نے دریافت کیا خدا بند عالم عرش کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ تو مولا نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ اس کی صفات کی حقیقت کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ عرش اٹھانے والے اپنے مرتبے کے مطابق درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ خدا کی صفات کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، ملائکہ مقربین بھی اس کی جلالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیرے لیے ویل ہے، خدا کے لیے کس لیے ہے، کس طرح ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، کس وقت سے ہے، کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس نے دریافت کیا کہ آسمان کی تخلیق سے پہلے کتنا عرصہ عرش پانی پر قائم رہا؟ مولا نے فرمایا تو حساب پسند کرے گا؟ اس نے خرچ کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر زمین میں رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور انہیں ہوا مشرق و مغرب میں پھیلا دے، پھر تم سے عاجز کو حکم دے کہ ایک ایک دانہ مشرق و مغرب سے چن کر جمع کرو اور پھر تیری عمر بڑھا دی جائے، تو ایک ایک دانہ چن کر انہیں شمار کرے تو یہ دانے تیرے لیے جمع کرنا ناممکن ہے، کیونکہ عرش کے پانی استقرار کو احساس کرنا تیرے لیے نہایت ہی ہے۔ تیرے لیے میں نے نہایت ہی کم مقدار بیان کیا ہے۔ درود پڑھے محمد والے پر۔ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت بہلول دانا محمد والے محمد کا عاشق تھا اور دیوانہ تھا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جب عباسی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی محمد والے محمد کا نام بھی لے تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ یہ میری جان کا دشمن ہو گیا ہے، اب میں محمد آل محمد کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کی محبت کو تو چھوڑ نہیں سکتا، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی جان کیسے بتاؤں؟ تو آپ نے اس کو یہ گائیڈ کیا کہ تم جو ہے وہ بن جاؤ، بہلول بن جاؤ، اور کیا کرو کہ تم یہ ظاہر کرو کہ تمہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا سمندر کے دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک اس نے کوزہ لیا ہوا تھا۔ اب کرتا کیا ہے
کہ پانی کو کوزے میں ڈالتا ہے. اب ظاہر ہے پانی کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ کھیل رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا سمندر دریا کا پانی کوزے میں بند ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے بند تو نہیں ہو سکتا. یہی تو میں دنیا کو بنانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی ان کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا علی ان کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد والے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں. قبلہ کی تشریف لانے والے آج 6 محرم ہے اور 6 محرم کو میں آج امام حسن کے اس شہزادے کی شہادت بیان کروں گا جس کا نام قاسم بن حسن تھا. جناب قاسم کی والدہ کا نام رملہ تھا اور جب حضرت قاسم صرف 2 سال کے تھے تو امام حسن علیہ السلام جہدہ بن شرط کی زہر سے آپ شہید ہو گئے تھے. تو امام حسن کے بعد جناب قاسم کو امام حسین نے پالا ہے اور سارا وقت جو ہے یہ امام حسین کے ساتھ وقت گزارا ہے. شہزادہ قاسم جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو قاسم کی عمر بعض تاریخوں نے 13 سال لکھی ہے اور بعض مورخین نے 14 سال لکھی. جب علی اکبر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے تو یہ شہزادہ غمگسار اور غمگین تھا اور پریشان تھا اور اپنے چچا کی غربت پر رو رہا تھا اور کرتا کیا ہے کہ چچا کے پاس جا کر کبھی چچا کے ہاتھ چومتا ہے اور کبھی چچا کا منہ چومتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دے، مجھے مرنے کی اجازت دے دے. تو امام حسین گلے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادے میرے پھول میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اب جب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تو شہزادہ نے کیا کیا؟ شہزادہ غمگسار ہو کر غمگین ہو کر اپنے زانوں میں اپنے سر کو سوچ رہا ہے کہ میرا چچا مجبور ہے، میرا چچا دشمن میں گھرا ہوا ہے، میرے علی اکبر کو بھی شہادت مل چکی ہے، لیکن میں اپنے چچا پر جان کب نثار کروں گا؟ کہ اچانک خیال آیا کہ میرے بابا نے مجھے ایک میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ بیٹا جب کبھی بہت پریشان ہو جاؤ، جب کسی بہت مشکل میں پھنس جاؤ تو میرے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. چنانچہ شہزادے نے وہ خط کھولا جو امام حسن نے آپ کے بازو پر باندھا تھا. جب وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا یہ ہوا تھا کہ میرے شہزادے جب کربلا کے میدان میں تمہارا چچا دشمنوں کی نیرگے میں گھرا ہوا ہو تو اپنی جان نہ بچانا، اس پر اپنی جان نثار کر دینا، اس پر اپنی جان نثار کر دینا. تو اب وہ خط کو لے کے ماں کو لے کے امام حسین کے پاس آئے. جب امام حسین نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے اور ماں کو ساتھ لایا ہے تو ماں نے آ کے کہا امام حسین سے 10 برسہ عرض کی کہ یہ تیرے بھائی کی ایک وصیت ہے. امام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھ کر منہ کو پیٹ لیا اور قاسم کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ اچھا میرے بھائی کی یہ وصیت ہے اور میری بھی ایک وصیت ہے. مختلف روایات میں مختلف راویوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، لیکن میں مکتب کتابوں سے آج پڑھ رہا تھا کہ امام حسین نے کیا کیا ہے. امام حسین نے قاسم کو دیا، قاسم کو ساتھ لے کے خیموں میں آئے، حضرت عباس کو بلایا، جناب علی اکبر کو بلایا، جناب زینب کو بلایا. جب تمام بیویاں
گئی تو امام قاسم کی ماں سے پوچھا کہ قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نیا لباس تو کوئی نہیں۔ آخر کہا کہ برکات حسن لے آؤ۔ تو برکات حسن جب آ گئے تو حضرت قاسم کی ابا نکال کر حضرت حسن کی دستار نکال کر کہا کہ میری فاطمہ بیٹی کو لے آؤ، میری فاطمہ بیٹی کو لے آؤ۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور تمام خواتین جناب فاطمہ کو لے کے آ گئی۔ تو امام حسین نے جناب عباس، جناب اکبر اور سب کی موجودگی میں نکاح پڑھا، اور نکاح پڑھنے کے بعد قاسم کا ہاتھ فاطمہ بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا، فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور پھر کیا ہوا، جب ابھی ہاتھ دیا ہی تھا کہ قاسم کے کان میں یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ امام حسین سے کہ کسی کو بھیجے، کیا اکبر کے بعد کوئی نہیں بچا؟ جب آپ نے یہ استغاثہ سنا کہ بلا رہے ہیں اور میرے چچا پر مجھے نثار ہونا ہے، تو جناب فاطمہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا پر نثار ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے چچا پر نثار ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امام حسین نے کیا کیا ہے، اس شہزادے کو، اس جان کے شہزادے کو جس کی عمر صرف 14 سال ہے، امامے کے 2 حصے کیے ہیں، اور امامے کے ایک حصے کو سر پہ باندھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جسم پر جو ہے وہ لہرا دیا ہے۔ اب جناب عباس نے تیار کیا ہے، اب سن کتنا ہے، سن صرف 14 سال کا ہے، اور حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے رکابوں میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پہ بٹھایا ہے۔ اب یہ چاند چلا ہے، جب یہ میدان میں پہنچے ہیں تو ابن سعد نے ارزق شامی نامی جو بہت بڑا مشہور پہلوان تھا، ہزاروں کے مقابلے میں بہادر منا جاتا تھا، تو ابن سعد نے کہا کہ تو ہمیشہ امیر سے تحفے لیتا رہتا ہے، لیکن تم نے ابھی تک کوئی بہادری کا کام انجام نہیں دیا۔ تو کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی، اب مجھے کس کے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ بچہ ہے اور اس کے منہ میں دودھ کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں ہزاروں کا برابر بہادر ہوں، اور میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں تاریخ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چار فرزند تھے، جو وہ بھی بہت بہادر تھے۔ تو بڑے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور اس شہزادے کا جتنی جلد ہو سکے خاتمہ کر دو۔ اب اس کا بڑا بیٹا آگے آتا ہے، جب وہ مقابلے کے لیے آتا ہے اور ایک تلوار کا وار کرتا ہے، آپ نے اس کے وار کو روکا ہے، اور اس نے آپ کی ڈھال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مولا حسین نے یہ دیکھا کہ ڈھال 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، تو فوراً کسی کو ایک ڈھال روانہ کی ہے۔ تو اس کے بعد اس شہزادے نے ایسا حملہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو فنگار کر دیا ہے۔ اب عزت گنگنا رہا تھا کہ میرے بڑے بچے کو اس چھوٹے نوجوان نے، شہزادے نے جو ہے وہ فنگار کر دیا ہے۔ اب دوسرے بیٹے کو بھیجا، جب دوسرے بیٹے کو بھیجا تو اس نے جا کر تاریخ پہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے گالی دی ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے بھی مقابلہ شروع کیا، دوسرے ہی وقت نے شہزادے نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب تیسرا آیا، اس کو بھی فنگار کر دیا، اور چوتھا بھائی آیا تو اس کو بھی شہزادے نے فنگار کر دیا۔ جب یہ چاروں بیٹے اس کے فنگار ہو گئے تو ارزق جیش میں آ گیا۔ ارزق جو تھا وہ برایا ہوا خود میدان میں آ گیا۔ جب ارزق آیا تو امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے کہ بارے رہا میرے شہزادے کی حفاظت فرما۔ بچے کے مقابلے میں ارزق آ گیا ہے۔ جب بیویوں نے بھی یہ سنا تو بیویوں نے بھی کوہرام مچ گیا اور دعائیں کرنی شروع کر دی۔ آخر ارزق کے مقابلے میں یہ 14 سال کا شہزادہ حسن کا بیٹا، امام حسن کا بیٹا قاسم، اب آپ نے اس کو بھی فنگار کیا۔
اب تاریخ بتاتی ہے کہ 4 شہداء ایسے ہیں جن کے لاشوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے. ایک جناب حسن کی لاش پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے, ایک امام حسین پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اور ایک جناب قاسم پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. اب امام حسین اس شہزادے کو, اس چاند کو جب انہوں نے آواز دی کی ہے کہ چچا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے, تو اب اس شہزادے کی حالت کیا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں, گھوڑوں کی ٹانگوں سے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور پتھروں کی بارش سے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. میرا مولا حسین حسن کے شہزادے کے ٹکڑوں کو چن رہا ہے, ٹکڑوں کو چن رہا ہے, اور تمام ٹکڑوں کو ایک چادر پر اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنا کر اس شہزادہ کو لا رہا ہے. واللہ تو غفور الرحیم ہے, ہماری اس قلیل عبادت تو غفور الرحیم ہے. اس شہزادے کا واسطہ ہمارے تمام جوانوں کو سلامت رکھ, ہمارے گناہوں کو واللہ تو معاف فرما, ہم پر اپنی رحمت راضی فرما. حسینیت کا علم ہمیشہ کے لیے بلند ہو. وسیدنا المؤمنین والذین لا یؤمنون.